میں تو ایک آزاد عدلیہ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ منہ دکھانے لائق نہیں ہے. پاکستان تو کیا، پاکستان کے باہر بھی کہیں جائے، اوورسیز پاکستانیز جو اس کا حال کرتے ہیں وہ تاریخ شاہد ہے. باقیوں کا بھی تاریخ شاہد ہے جو حال ہوگا. اس لیے جس نے بھی دسترس کیے، تجاوز کیا ہے، میں کسی کے حق میں نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے جو انصاف آئین اور قانون کے مطابق دے اور اللہ کو حاضر ناظر جاتے ہوئے عوام کی خوشحالی کی طرف گامزن. بالکل پرامن رہنا ہے، ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا ہے. ہم نے ریاست کے اندر کوئی تخریب کاری کا تصور بھی نہیں ہے. جو دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا پرامن احتجاج ہے، ہم ہر وہ احتجاج کریں گے، لیکن غلامی کسی طور پر قبول نہیں ہے. وہ چاہے دیکھیں بدقسمتی ہے اس ملک کی. ایوب خان آیا تو وہ بھی عمر بھر کے لیے قبضہ رکھنا چاہتا تھا اس ریاست پر. یحییٰ خان آیا، ملک اس نے توڑ دیا لیکن وہ بھی عمر بھر کے لیے چاہتا تھا. جنرل ضیاء الحق آیا، وہ بھی عمر بھر کے لیے وہ صدر ہی رہا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا ہوا میں بقید. مشرف مکے دکھاتا تھا، وہ بھی عمر بھر کے لیے رہنا چاہتا تھا. ارے بابا، یہ موجودہ جو ہے اپنا خدا کا خوف کریں. آپ دیکھیں تو صحیح، نہ تو کسی کو دوام ہوتا ہے نہ کسی کو تسلسل ہوتا ہے. اچھے کام جو کر جاتا ہے اس کو ساری دنیا یاد رکھتی ہے، اس کا جو ہے اس کو محسن سمجھتی ہے. یہ محسن تب ہوں گے جب عوام کی خدمت کریں گے، جب عوام کا ڈھاکہ شدہ مینڈیٹ واپس کر کے اور آئین پر عملداری کریں گے، تب یہ جو ہے محسن ہوں گے پاکستان کے. یہ اس طرح سے محسن بن جاتے ہیں بھائی، اس طرح سے یہ جو وہاں تقریریں ہو رہی ہیں کہ محسن ہے پاکستان. او بھائی صاحب، پاکستان میں جب سے 67 سال سے ہم آپ ہی کو تو خدمت کر رہے ہیں، آپ ہی کو تو ساری قوم کھلا رہی ہے. آپ ہی کے لیے اب بھی 500 ارب روپیہ، اب بھی آپ مانگ رہے تھے 500 ارب روپیہ NFC ایوارڈ اگلا 28ویں ترمیم میں، اب بھی اگلا آپ ہی کو ملے گا، پھر بھی آپ کو ملے گا. لیکن خدا را عوام، اور جس طرح عوام کو قسم پرسی میں دھکیل دیا گیا ہے اور تسلسل سے دھکیلا جا رہا ہے، وہاں ہم IMF کی گروی ہیں. ہم وہاں جو ہے بھکاری بن کے، ہم ایک قوم کی حیثیت سے، اور عمران خان کہتا ہے غیور قوم کو کبھی جو ہے اس طرح جھکنا نہیں چاہیے. جو کیس لگے ہیں، ہم لگوا سکے ہیں، اس میں بری ہوئے ہیں. خان سائفر کے کیس میں انہوں نے غداری کا فتویٰ دیا، وہ الحمدللہ اپیل میں ہائی کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا. اور یہ وہ شخص ہے جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور یہ وہ شخص ہے جو ڈٹ گیا. یا بھٹو ڈٹا تھا جب بھٹو نے ہینری کسنگر کی اس دھمکی کو کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. بھٹو نے بھی وہ سائفر جو ہے راجہ بازار پنڈی میں لہرایا تھا اور عوام پاکستان کو دکھایا تھا کہ یہ مجھے دھمکی دے رہی ہے، اور پاکستان کی عوام نے کہا بناؤ ایٹم بام، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اس کو بھی پھانسی دے دی گئی. اب جو ہے اس نے اگر کہا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو بھی جو ہے سائفر کا کیس بنا کر جس طریقے سے اس کو سزائیں کی، بالا عدالت سے ہم نے بری کروایا اسے. اس طرح عدت کا کیس، اسلام کو بھی بدنام کیا. اس سے زیادہ کوئی شرمناک مقدمہ نہیں ہو سکتا ہے جو عدت کا کیس بنایا. وہ بھی اپیل میں آپ نے دیکھا، ہم نے اس کو بھی بری کروا کے اٹھا کے پھینکا. اب آ جائیں 190 ملین پاؤنڈ. ہم تو استدعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں. میں نے خود جو ہے وہ جا کے عمران خان کا خط یا افریدی صاحب کو دیا، چیف جسٹس کو، جو انہوں نے علیمہ خان کے ذریعے دیا تھا. میں نے خود دیا تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے کیس لگاؤ. جس دن ان کے کیس عمران خان کے جس عدالت میں بھی لگیں گے، صرف عمران خان کے نہیں بلکہ ہمارے باقی جو اسیران ہیں ان کے بھی کیس جس دن لگیں گے، کیونکہ نیچے سے تو فیصلہ لکھا ہوا ملتا ہے. معاف کیجئے گا، یہ ہے عدالتی نظام ہمارا جس کو یہ اصلاح کرنے جا رہے ہیں 26ویں ترمیم کے ذریعے اور 27ویں ترمیم کے ذریعے. یہ اس فسائیت کو کور اپ دینے کی ہے، یہ کوئی اصلاح نہیں ہے، یہ اس کو طوالت دینے کی ہے. اب آپ دیکھیں ایک فیصلہ بھی عمران خان کے یا کسی ہمارے اسیران کے حق میں نیچے سے نہیں ہوا، اور اوپر ایک فیصلہ بھی جو ہے وہ بحال نہیں رہا. ہم تو اس مستدعی ہیں کہ خدا را اس کو آپ لگائیں. ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہر ہفتے ہم تاریخ کے لیے جا کے اکٹھے ہوتے ہیں. چیف جسٹس تو پاکستان کو دیا ہے، اور بتائیں ہمارے پاس کیا رہا ہے. اور دوسری بات آپ کی سوال کہ جی ہم اسمبلی سے بائیکاٹ کیوں کر جاتے ہیں. وہ بھائی کیا کریں،
وہاں اسپیکر جو ہے ہمارا مائک بند کر دیتا ہے. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں, ورنہ یہ کب کا مائک بند ہو چکا ہوتا. ہمیں بولنے کوئی نہیں دیتے. تو مجھے بتائیں کہ پھر اگر اس طرح سے ہم نے جا کے صرف ان کو لیجیٹیمیسی کنفر کرنی ہے تو پھر تو ہمارے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. تو پھر ہم واک آؤٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ بھائی جب ایوان کی جو ہے بے توقیری ہو گئی ہے, یہاں کوئی فیصلہ ہونا نہیں ہے. اور آپ حیران ہوں گے, اب لا منسٹر کے پاس مسودہ نہیں تھا 26ویں ترمیم کا, 27ویں ترمیم کا مسودہ نہیں تھا. اس حکومت کی تو یہ بے بسی ہے, انہیں کہیں اور سے مسودے ملتے ہیں, یہ لکھے ہوئے ملتے ہیں ان کو, نیچے سے عدالتوں کو فیصلے لکھے ہوئے ملتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا ایسے نظام میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جمہوریت نام کی آئین نام کی قانون نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ بس کر دیں خدا را, یہ استثناء دینا بند کر دیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ استثناء روکے گا کسی کو؟ جب بھی قوم اس حساب لے گی, محاسبہ کرے گی, تو پھر یہ ساری چیز آئیں گی. فارم 47 بھی آئے گا, یہ قوم پر جس طرح سے مسلم کیا گیا ہے ایک جبر کا نظام, یہ بھی آئے گا, اور جس طرح مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ بھی آئے گا, اور یہ سارا حساب لے گی قوم. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. بھائی نیچے سے عدالتیں جو ہیں فیصلے ہمارے خلاف کر رہی ہیں, میرے مطابق ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ او بھائی, ہم کہتے ہیں سنو ہمیں سنو تو صحیح. جب سنواتے ہیں تو پھر آپ بیٹھے ہوتے ہیں, دنیا بیٹھی ہوتی ہے, اخبارات ہوتے ہیں, میڈیا ہوتا ہے, سارا کھل کے ننگا ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے جس پہ اس سزا کو برقرار رکھا جا سکے. پھر وہ عدالت بھی, ہم دیکھیں, ہم قانون کے وہ طالب علم ہیں, قانون کی لغت میں یہ چیز ہے ہی نہیں, اس لیے کہ نیچے والا تو سنتا ہی نہیں ہے. نیچے والا جو کچھ کرتا ہے اسے لکھا ہوا ملتا ہے, لیکن اوپر ہم سنوانے کے تو کم از کم حقدار ہیں. پھر دنیا اوپن کورٹ ہے, نیچے والی اوپن کورٹ ہے. آپ کا خیال ہے جیل میں کوئی عدالت ہوتی ہے, اس کو عدالت کہتے ہیں آپ؟ تو یہ جس طریقے سے فسطائیت ہو رہی ہے, ہم تو کہتے ہیں بھائی سنیں, سپریم کورٹ سنیں, ہائی کورٹ سنیں, ہم تو کہتے ہیں سارے ججز بیٹھیں بھلے, لیکن سنو تو صحیح نا. اب اگر آپ اب 26ویں ترمیم ابھی چل رہی ہے, زیر التوا ہے, ابھی وہ فیصلہ نہیں ہوا ہے, اور 27ویں ترمیم آ گئی ہے. یہ دنیا کے کہیں ملک میں دیکھا ہے ایسا ہوتا ہوا کہ 26ویں ترمیم کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ اگر وہ سپریم کورٹ کہتی ہے, ابل تو خیر یہ میری بھی ایک وہ والی بات ہے, الگ والی بات ہے, لیکن اگر اب مفروضہ تو یہی ہے نا, یا منظور ہوگی یا وہ خارج ہوگی. اگر منظور ہو جاتی ہے ہماری پٹیشن اور 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, تو پھر 27ویں ترمیم کہاں جاتی ہے؟ سو اس لیے پہلے بھائی صاحب 26ویں ترمیم کا فیصلہ تو کر لو, اس کو کر تو لو پہلے. 27ویں ترمیم کی تو بعد میں آئے گی. اگر 26ویں ترمیم کا یہ آتا ہے کہ یہ آئینی بینچ غلط بنا ہے اور یہ بن نہیں سکتا تھا آئین کے مطابق 1973 کے آئین کے, اور یہ آزاد عدلیہ پر یہ قدغن لگائی گئی ہے, یہ اس کو مجروح کیا گیا ہے آئین کی روح کو, تو پھر یہ کیسے ہو سکتی ہے 27ویں ترمیم؟ سو اس لیے 27ویں ترمیم کا ہونے کے لیے آپ کو 26ویں ترمیم کا جواز ضروری تھا, وہ نہیں کیا گیا.